صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السماوات وفرض الصلوات حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتیت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. میں نے صحیح مسلم کی کتاب الایمان، یہ کتاب الایمان پہلی کتاب ہے صحیح مسلم کے اندر، آگے مختلف کتابیں وہ ذکر کی گئیں، تو پہلی ہے کتاب الایمان، پھر کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، تو سب سے پہلی یہ کتاب الایمان کا ایک باب، اور وہ باب ہے باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السماوات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرانے کا باب آسمانوں تک، اور پھر نمازوں کی فرضیت کا باب ہے کہ نمازیں فرض ہوئیں، اس حوالے سے یہ باب کا عنوان باندھا گیا ہے. اب اس میں جو میں نے حدیث پاک کا ابتدائی حصہ ذکر کیا ہے، باقی یہ طویل حدیث ہے، تو اس میں امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی شیبان بن فروخ نے، انہوں نے فرمایا ہمیں حدیث بیان کی حماد بن سلمہ نے، یہ ان کے دادا استاد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حدیث بیان کی ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک سے، اور حضرت انس بن مالک وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتیت بالبراق، کہ میرے پاس براق لایا گیا، وہو دابۃ ابیض طویل، اور وہ ایک ایسی سواری ہے، جانور ہے کہ جو سفید ہے اور طویل، وہ لمبا بھی ہے جانور.
فوق الحمار، گدھے سے کچھ وہ اونچا ہے، بڑا ہے، اور خچر سے کچھ کم۔ یضع حافرہ، وہ براق جو میرے پاس لایا گیا، فرمایا کہ وہ اپنا قدم رکھتا ہے جہاں اس کی نگاہ جاتی ہے، نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہاں پہ اس کا قدم بھی وہ جاتا ہے، اپنا قدم وہاں پہ رکھتا ہے، اتنی تیز رفتار وہ سواری ہے۔ فرمایا کہ یضع حافرہ عند منتہا طرفہ۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرکبتہ، میں اس پہ سوار ہو گیا، میں اس پہ سوار ہو گیا۔ اور سوار ہوا جب براق پر، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے؟ یہ سیر تو اللہ پاک نے معراج کرایا، لیکن معراج سے پہلے ابتدا جو ہے وہ کیسے ہو رہی ہے؟ جب براق پہ سوار ہوئے تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں پہنچا۔ بیت المقدس وہ پہلے بھی مقدس ہے، بابرکت ہے، اور الذی بارکنا حولہ، برکتیں ہی برکتیں ہیں، لیکن جب نبی پاک پہنچے تو برکتوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں براق پہ سوار ہوا تو میں بیت المقدس پہنچا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سواری کو اس حلقہ میں، سوراخ میں نے باندھا کہ جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، وہاں پہ میں نے اپنی سواری کو بھی باندھا۔ آپ فرماتے ہیں ثم دخلت المسجد، پھر میں مسجد میں داخل ہوا، اور اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد اقصی۔ فصلیت فیہ رکعتین، تو جب مسجد میں داخل ہوں تو وہاں پہ یہ نماز کے لیے، عبادت کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، تو وہاں فرماتے ہیں کہ میں نے 2 رکعتیں نماز بھی پڑھی۔ یہ بڑے اختصار کے ساتھ یہاں پہ بات ہوئی ہے۔ ثم خرجت، پھر کچھ دیر وہاں پہ میں ٹھہرا، اس کے بعد وہاں سے میں باہر نکلا مسجد سے۔ فجاءنی جبریل باناء من خمر واناء من لبن، تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس 2 برتن لے کے آئے، ایک برتن اس میں شراب ہے اور ایک برتن اس میں دودھ ہے۔ جب میرے پاس لائے 2 برتن تو فاخترت اللبن، میں نے دودھ کو اختیار کر لیا اور میں نے وہ دودھ پکڑ لیا۔ فاخترت اللبن، تو حضرت جبریل علیہ السلام انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، یعنی فطرت اسلام پہ انسان ہر پیدا ہوتا ہے، تو آپ کی فطرت میں جو بات تھی نا، اس کے مطابق ہی آپ نے جو صحیح انتخاب ہے آپ نے وہی کیا۔ اس کے بعد آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ پھر آسمانی سفر کا ذکر ہے، اس میں نمازوں کی تخفیف کا بھی ذکر ہے جو اللہ پاک نے فرض کی۔ ایسے ہی پھر آگے یہ کئی حدیثیں اس کے تحت ہیں، باب کے تحت، اور پھر آگے ایک حدیث آتی ہے، اور اس حدیث کے الفاظ وہ اس طرح کے ہیں۔ اس میں ابتدائی حصہ یہ مالک بن صعصعہ ان سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیت اللہ شریف کے پاس ہوں، نیند اور جاگنے کی کیفیت میں ہوں، تو وہ درمیان میں وہ ذکر ہے کہ آپ کو آپ کے دل مبارک کو نکالا گیا، پھر آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد اگلے الفاظ وہی ہیں کہ ثم اتیت بدابۃ، پھر میرے پاس جانور ایک سواری لائی گئی، ابیض جو سفید ہے، یقال له البراق جسے براق کہا جاتا ہے، فوق الحمار ودون البغل جو گدھے سے بڑا ہے اور خچر سے چھوٹا۔
یقع خطوہ عند اقصی طرفی، وہ اپنا قدم رکھتا ہے کہ جہاں اس کی نگاہ جاتی ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے۔ فحملت علیہ، مجھے اس سواری پہ سوار کیا گیا، اس جانور پر مجھے بٹھایا گیا، سوار کیا گیا۔ تو آگے پھر اسی طرح کے الفاظ، وہ یہاں پہ درمیان میں بیت المقدس کا ذکر نہیں آ رہا اس حدیث پاک کے اندر، اور اگلی بات پھر شروع کر دی گئی، ثم انطلقنا، پھر ہم گئے حتیٰ کہ آسمان دنیا پہ پہنچے اور آگے۔ ایسے ہی پھر حدیث پاک ذکر کی گئی اسی باب کے تحت، اور اس میں وہ بات کی گئی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ نے یہ بات کی بتائی کہ میں نے رات کے مختصر حصے کے اندر میں نے وہ سیر بھی کیے اور واپس بھی آیا ہوں، تو وہاں پہ اس موقع پر مشرکین جو تھے ان کو موقع ملا کہ بات کو جھٹلایا جائے، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹایا جائے۔ یہاں پہ ذکر یہ کیا گیا، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما کذبتنی قریش، جب میری تکذیب کر دی قریش نے انکار کر دیا، میری بات کو ٹھکرا دیا، جھٹلا دیا، کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ رات کے تھوڑے سے وقت کے اندر بیت المقدس آپ گئے ہوں، مسجد اقصی میں تشریف لے گئے ہوں اور پھر واپس بھی آئے ہوں۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو قمت فی الحجر، اس وقت میں حطیم کعبہ میں کھڑا تھا، حطیم کعبہ میں کھڑا تھا۔ فجل اللہ لی بیت المقدس، اللہ رب العزت نے میرے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا، بیت المقدس میرے لیے ظاہر کر دیا، نمایاں کر دیا، اور اتنا نمایاں کر دیا کہ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آیَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، کہ میں جو وہ نشانیاں پوچھتے جاتے تھے کہ اچھا بتاؤ مسجد اقصی میں ستون کتنے، فلاں کیا ہے، دروازے کتنے، تو میں ان نشانیوں کو دیکھ کر میں ان کو بتاتا جاتا۔ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، میں ادھر دیکھ رہا ہوں اور دیکھ کر میں ان کو بتا بھی رہا ہوں ساری چیزیں۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آپ تشریف لے گئے، کہاں پہ؟ وہاں بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں آپ تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے صبح کا وقت تھا، دن کا وقت تھا، تو وہ جو بیت المقدس ہے وہ ظاہر کر دیا گیا مسجد اقصی کو، گویا کہ وہ آپ کے قریب کر دی گئی۔ اور پھر یہاں اگلی ایک حدیث پاک اور بھی ہے، وہ بھی اسی حوالے سے کہ ذکر کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ، میں نے اپنے آپ کو دیکھا حطیم کعبہ میں، کہ میں حطیم کعبہ میں تھا، مراد یہ، وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَن مَسْرَایَ، اور قریش مجھ سے سوال کرتے ہیں، قریش کی جماعت مجھ سے سوال کرتی ہے میرے سیر کے بارے میں، میرے سفر کے بارے میں، سفر معراج کے متعلق وہ مجھ سے پوچھتی ہے۔ فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ، تو قریش نے مجھ سے کئی چیزوں کا سوال کیا، کئی چیزوں کے بارے پوچھا، من بیت المقدس یا مقدس دونوں طرح لفظ ہے، بیت المقدس کے حوالے سے، لم اثبتھا، کہ جسے میں اچھی طرح وہ محفوظ نہیں کر سکا، چونکہ سفر ہوتا ہے، سیر ہوتی ہے، تو اس میں ایک ایک چیز کو نوٹ تو نہیں کیا جاتا۔ میں نے ان ساری چیزوں کو جن کے بارے وہ سوال کر رہے تھے،
میں ان چیزوں کو میں نے محفوظ نہیں کیا تھا۔ فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلُهُ قَطُّ، فرماتے ہیں کہ مجھے بہت پریشانی ہوئی، اتنی پریشانی مجھے کبھی نہیں ہوئی کہ یہ سوال کر رہے ہیں، یہ تکذیب کر رہے ہیں، میری بات کا انکار کرتے ہیں، مان نہیں رہے، جبکہ وہ ساری چیزیں تو اس وقت ذہن میں نہیں۔ تو قال، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي، اللہ رب العزت نے اس بیت المقدس کو میرے لیے اٹھا لیا۔ رفعہ، اٹھایا کا مطلب یہ کہ اٹھا کے میرے قریب کر دیا۔ فرفعہ اللہ، یہ کوئی چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ انکار کیا جائے۔ کئی مثالیں قرآن پاک میں وہ مثال ملتی ہے کہ حضرت آصف بن برقیہ وہ بلقیس کا تخت ہزاروں میلوں سے اٹھا کے وہ آنن فانن وہاں پہ پہنچا دیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو میرے لیے رفعہ اٹھا لیا۔ انظر الیہ، اب میں بیت المقدس کو دیکھ رہا ہوں۔ ما یسألونی عن شیء الا انبأتهم بہ، وہ مجھ سے کسی شے کے بارے بھی نہیں پوچھتے مگر میں ان کو اس شے کا جواب دے دیتا ہوں، ان کو خبر دے دیتا ہوں، ان کو میں بتا دیتا ہوں۔ وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ، اب یہاں پہ آگے یہ بھی الفاظ آ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو انبیاء کی جماعت میں دیکھا۔ فَإِذَا مُوسَىٰ علیہ السلام قَائِمٌ يُصَلِّي، کہ موسیٰ علیہ السلام وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام وہ فرمایا کہ گھنگریالے بالوں والے ہیں، گھنگریالے بال ان کے ہیں، گویا کہ وہ قبیلہ شنوعہ کے لوگوں میں سے ہیں۔ یہ ایک آپ نے وضاحت فرمائی، ان کا حلیہ وہ ایک طرح کا بیان کیا کہ وہ قبیلہ شنوعہ کے لوگوں کو آپ دیکھتے ہو جیسے ان کے بال ہوتے ہیں گھنگریالے، اس طرح ان کے بھی تھے موسیٰ علیہ السلام۔ وَإِذَا عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ علیہ السلام، اور حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کی بیٹے، ان کو میں نے دیکھا کہ قائم یصلی، وہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ اقرب الناس بہ شبہا عروۃ بن مسعود الثقفی، وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ مشابت کے لحاظ سے قریب ان میں وہ یہ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باقیوں کی بنسبت زیادہ مشابت رکھنے والے ہیں، وہ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا وَإِذَا ابراہیم علیہ السلام، میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی، میں نے ان کو بھی دیکھا، قائم یصلی، وہ بھی کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ اشبہ الناس بہ صاحبکم، نبی پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ ان کے مشابت رکھنے والا تمہارا یہ صاحب ہے، یعنی نفسہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بارے کہ میں تم سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشابت رکھنے والا ہوں۔ فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، فاممتہم، میں نے ان کو نماز پڑھائی، فاممتہم، میں نے ان کو نماز پڑھائی، میں امام بنا۔ فلما فرغت من الصلاۃ، جب میں فارغ ہو گیا نماز سے، تو قال قائل یا محمد ھذا مالک صاحب النار، کسی کہنے والے نے کہا اے پیارے محمد، یہ اشارہ کر کے کہا یہ مالک ہے، یہ مالک ہے، یہ دروغہ ہے، صاحب النار، دوزخ کا، کہ وہاں دوزخی لوگ جائیں گے تو وہاں یہ مالک ہے، یہ دروغ ہے۔ فسلم علیہ، آپ اس کو سلام کریں۔ نبی پاک کو کہا گیا
کسی نے کہنے والے نے کہا آپ اس کو سلام کریں، فالتفت الیہ، نبی پاک فرماتے ہیں میں ادھر متوجہ ہوا، جب میں ادھر متوجہ ہوا تو فبادعنی بالسلام، بجائے اس کے کہ میں سلام کروں، چونکہ مجھے کہا گیا کہ آپ سلام کریں، جب میں ادھر متوجہ ہوا تو اس نے پہلے مجھے سلام کر دیا، جلدی سے اس نے مجھ کو سلام کر دیا، فبادعنی بالسلام۔ اب یہاں پہ یہ میں نے یہاں پہ احادیث بہت ہیں، میں نے تھوڑا سا حصہ وہ اس میں سے ذکر کیا ہے جو کہ بیت المقدس کے حوالے سے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب سیر کرائی گئی تو ابتدا ہی سے آسمانوں کی طرف کیوں نہیں لے جایا گیا؟ ڈائریکٹ مسجد حرام سے آپ آسمانوں کی طرف تشریف لے جاتے، وہاں لے جایا جاتا، آسمانوں کی سیر ہوتی، پھر سدرۃ المنتہا، پھر آگے مقام قاب قوسین۔ تو ابتدا ہی سے آسمانوں پر آپ نہیں گئے اس سفر کے اندر جو بڑا بابرکت سفر تھا، بلکہ پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا، پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا۔ اس میں کوئی حکمتیں ہوں گی، علماء نے مختلف حکمتوں کا ذکر کیا، وہ میں ذکر کروں گا۔ ایک حکمت وہ یہ بیان کی گئی کہ پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف آپ کو لے جایا گیا، اور قرآن پاک میں یہ 15ویں پارہ میں اسی کو اللہ پاک نے ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ۔ عمدۃ القاری میں بخاری شریف کی شرح، اس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی، ایک حکمت بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت نے پہلے اپنے محبوب کو شب معراج وہ بیت المقدس کی طرف وہ اللہ پاک نے سیر کرائی، وہ اس لیے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات دو قبلوں کو آپ دیکھیں، دونوں قبلوں کا دیدار اور رؤیت دونوں کو آپ دیکھیں، تو اس لیے وہاں لے جایا گیا، پہلے مسجد حرام میں اور وہاں سے مسجد اقصیٰ میں، تاکہ دونوں قبلوں کو دیکھا جائے۔ قبلہ کو دیکھنا، کعبہ شریف کو دیکھنا، گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑی برکتیں ملتی ہیں، دیکھنا ہی عبادت ہے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں قبلوں کا دیدار وہ کرایا گیا، رؤیت آپ کو یہ اللہ پاک نے عطا کی۔ اور دوسری حکمت وہ عمدۃ القاری میں ہی یہ بیان کی کہ لِأَنَّ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ كَانَ هِجْرَةَ غَالِبِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ فَرَحَلَ إِلَيْهِ لِيَجْمَعَ بَيْنَ أَشْتَاتِ الْفَضَائِلِ، چونکہ بیت المقدس اکثر انبیاء کی ہجرت گاہ ہے، اکثر نبیوں نے وہاں ہجرت کی اور اس طرف گئے، ہجرت کر کے وہ ہجرت گاہ ہے بہت سارے نبیوں کی، تو اس لیے آپ نے اس کی طرف سفر کیا، بیت المقدس کی طرف، تاکہ دیگر فضائل کی طرح یہ فضیلت بھی آپ میں جمع ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب فضیلتوں کو جمع کرنے والے ہیں، جیسے انبیاء کرام ان کا قبلہ وہ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قبلہ بیت المقدس بھی رہا اور آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف بھی ہو گیا، تو آپ جامع ہو جائیں۔ آپ کو پہلے ادھر لے جایا گیا تاکہ وہ ہجرت جو انبیاء کرام نے کی ہے بیت المقدس کی طرف، وہ ہجرت والی فضیلت وہ بھی آپ کو میسر آ جائے۔ اور تیسری حکمت وہ یہ بیان کی گئی عمدۃ القاری کے اندر ہی، لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْمَحْشَرِ، کہ وہ جو جگہ ہے نا وہ محشر کی جگہ ہے، قیامت کا دن بپا ہوگا نا، محشر جمع ہوں گے سارے لوگ، تو وہ محشر کی جگہ ہے۔ وغالب متفق له فی تلک اللیلۃ یناسب الاحوال الاخرویہ
محشر اس زمین پر بپا ہوگا، اور اس رات جو معاملات پیش آئے معراج کی رات، اکثر جو ہیں احوال وہ اخروی احوال کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، اخروی احوال کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ دیدار اللہ رب العزت کا وہ آخرت میں نصیب ہوگا نا جنتیوں کو، تو کئی معاملات جنت دوزخ کا آپ نے مشاہدہ کیا، تو کئی معاملات اس سفر کے اندر وہ تھے کہ جن کا تعلق احوال اخرویہ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، اس لیے سفر کی ابتدا بیت المقدس کی طرف پہلے ہوئی، آپ پہلے بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے، چونکہ وہ محشر کا میدان ہوگا، محشر کی وہ جگہ ہے۔ چوتھی وجہ تفسیر روح البیان کے اندر حکمت وہ یہ بیان کی گئی کہ مسجد اقصی کے جو ستون ہیں، انہوں نے قالت رب کے حضور یہ دعا کی تھی، دعا مانگی تھی ان ستونوں نے۔ اور یہ بات بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ انکار کیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جب ممبر تیار کیا گیا تو پہلے وہ ایک کھجور کا تنا تھا جس سے ٹیک لگایا کرتے تھے، اس کو ہٹایا گیا تو رونے کی آواز آئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر سے اٹھ کر اس کے پاس تشریف لے گئے اور سینے سے لگایا، اور وہ پھر خاموشی اختیار اس نے کی۔ تو یہ مسجد اقصی کے ستونوں نے یہ رب کی بارگاہ میں درخواست کی تھی اور دعا مانگی تھی، ربنا حصل لنا من کل نبی حظ، اے ہمارے پروردگار ہر نبی سے ایک حصہ جو ہے وہ ہمیں عطا ہوا، ہر نبی سے ہمیں ایک حصہ وہ عطا ہوا، تیرے نبی یہاں پہ تشریف لائے، اور یہ سعادت کی بات ہے کہ تیرے نبی یہاں پہ آئے۔ وَقَدِ اشْتَقْنَا إِلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں اشتیاق ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم شوق رکھتے ہیں کہ تیرے آخری نبی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کا دیدار کریں اور وہ تشریف لائیں۔ وَقَدِ اشْتَقْنَا إِلَى مُحَمَّدٍ، یہی پیغام پہلے حضرت جبریل علیہ السلام لے کر مسجد اقصی اور جہاں نبی پاک آرام فرماتے مکہ مکرمہ، وہاں پہ یہ پیغام پہنچایا گیا تھا کہ اے پیارے حبیب، آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اور ادھر مسجد اقصی میں کیوں لے جایا گیا؟ یعنی سفر جب کرنا ہوتا ہے، جہاں جو منزل ہوتی ہے، مختصر بندہ وہ راستہ اختیار کرتا ہے جہاں سے جلدی پہنچے، تو یہ درمیان میں بیت المقدس کی طرف کیوں لے جایا گیا؟ تو وہ حکمت یہ بیان کرتے ہیں تفسیر روح المعانی کے اندر کہ ستونوں نے، مسجد کے ستونوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے ہمارے پروردگار ہر نبی سے ہمیں حصہ ملا، اب ہمیں اشتیاق ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرزقنا لقاءہ، لہذا تو ہمیں ان سے ملاقات کا شرف عطا کر دے، تو ہمیں یہ شرف عطا کر دے، فرزقنا ہمیں عطا کر دے، لقاءہ آپ کی ملاقات، نبی پاک کا دیدار اور نبی پاک کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ تو ہمیں عطا کر دے۔ فَبُدِئَ بِالْإِسْرَاءِ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ تَعْجِيلًا لِلْإِجَابَةِ، اس لیے شب معراج پہلے آپ کو مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا، کیوں؟ تاکہ وہ جو دعا مانگی تھی مسجد اقصی کے ستونوں نے، اس دعا کو قبول کر لیا جائے۔ قبولیت میں جلدی کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا کہ پہلے وہاں بیت المقدس وہاں لے جایا گیا، مسجد اقصی میں پہلے لے جایا گیا۔ اچھا، یوں بھی دعا قبولیت ہو جاتی کہ پہلے آسمانوں کی سیر ہو جاتی اور ملاقات ہو جاتی، اللہ رب العزت کا دیدار ہو جاتا، پھر اس کے بعد واپسی پر وہاں بھیج دیا جاتا، نہیں۔ یہ کیوں؟ تاکہ ان کی دعا جو انہوں نے مانگی ہے
اس دعا کو جلدی قبول کر لیا جائے، تو یہ جلدی کے لیے پہلے بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ اور پانچویں ایک وجہ حکمت وہ تفسیر روح المعانی کے اندر یوں بیان کی گئی کہ لیتا تشرف بہی ارض المحشر، تاکہ محشر کی زمین، وہ زمین جس پر محشر بپا ہونا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہابم و ایابم، آنے جانے سے بھی شرف پالے، اسے شرف مل جائے محشر کی زمین کو کہ وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگیں، آپ آئیں بھی اور وہاں سے جائیں بھی، نبی پاک کے آنے جانے سے وہ شرف پالے محشر کی زمین۔ تو اس لیے پہلے بیت المقدس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ اور چھٹی حکمت تفسیر روح المعانی کے اندر یہ بھی ذکر کی گئی کہ لِأَنَّ بَابَ السَّمَاءِ الَّذِي يُقَالُ مَصْعَدُ الْمَلَائِكَةِ، اس کی وجہ یہ ہے بیت المقدس کی طرف لے جانے کی پہلے کہ آسمان کا دروازہ، آسمان کا وہ دروازہ کہ جس کو کہا جاتا ہے مصعد الملائکہ، فرشتوں کے اوپر جانے کی جگہ، فرشتوں کے اوپر آسمان کی طرف جانے کا راستہ اور جگہ مصعد الملائکہ جس کو کہا جاتا ہے نا، جس دروازے کو، دروازے تو کئی ہیں لیکن وہ دروازہ جہاں سے فرشتے اوپر جاتے ہیں اس دروازے کو مصعد الملائکہ کہا جاتا ہے۔ وہ مصعد الملائکہ، وہ دروازہ آسمان کا، چونکہ علی مقابلاتی صخراتی بیت المقدس، وہ بیت المقدس کے بالکل عین اس کے برابری میں اوپر ہے وہاں سے، اس لیے پہلے فقط وہاں آپ کو لے جایا گیا تاکہ وہاں سے پھر بالکل اوپر کی طرف جائیں، اور وہ جو دروازہ ہے مصعد الملائکہ، اس دروازے سے آپ کو لے جایا جائے، تو اس لیے پہلے وہاں لے جایا گیا۔ فقد نقل عن کعب الاحبار، کعب احبار سے یہ بات مروی ہے، کیا بات؟ انہ قال، کہ وہ کہتے ہیں کعب احبار کہ ان للہ تعالی بابا مفتوحا من سماء الدنیا الی بیت المقدس، بے شک اللہ رب العزت کے ہاں ایک ایسا دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر ایک ایسا دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے الی بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف، یعنی بیت المقدس کی طرف وہ اس کا راستہ ہے، وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اور بیت المقدس کی طرف وہ کھلا ہوا ہے۔ وہاں سے ہوتا کیا ہے؟ اس دروازے سے ینزل منہ کل یوم 70,000 ملک یستغفرون لمن اتی بیت المقدس وصلی فیہ، کہ اس دروازے سے روزانہ 70,000 فرشتے اترتے ہیں، 70,000 فرشتے اس دروازے سے اترتے ہیں روزانہ، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جو مسجد اقصیٰ کے اندر وہاں بیت المقدس میں جو آتے ہیں اور آ کر وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، وہ فرشتے اس دروازے سے وہ آتے ہیں، اور اس دروازے سے آ کر اتر کر وہ ان کا کام کیا ہے؟ وہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے جو وہاں بیت المقدس میں آتے ہیں اور وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ لہٰذا کعب احبار وہ یہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت ان سے ہے، فَأُسْرِيَ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ هُنَاكَ أَوَّلًا، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرف معراج کرائی گئی، معراج کی رات پہلے اسی کی طرف لایا گیا آپ کو کہ وہاں فرشتے آتے ہیں اور دروازہ وہ اس طرف ہے،
ثم عرج به، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سفر کرایا گیا، آپ کو معراج کرایا گیا، لیکون صعودہ علی الاستواء، تاکہ سیدھا وہاں سے آپ اوپر چڑھیں، آسمان کی طرف جائیں۔ اور ساتویں حکمت تفسیر روح المعانی میں وہ یہ ہے، والحکمت فی ذالک ان یظہر انہ امام الکل، اس میں حکمت یہ ہے، بیت المقدس کی طرف پہلے لے جانے میں حکمت یہ ہے کہ یہ بات نمایاں ہو جائے اور ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے امام ہیں، یہ کل کے امام ہیں، کہ فرشتے بھی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اور انبیاء کرام جو کہ اپنی امت کے امام ہیں، وہ انبیاء بھی آپ کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے پہلے آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں مسجد اقصیٰ کے اندر آپ نے نماز پڑھائی، مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، اور آپ کی ابتدا میں انبیاء کرام نے نماز پڑھی، تاکہ یہ واضح ہو کہ آپ سب کے امام ہیں۔ اور آٹھویں حکمت تفسیر سراج منیر کے اندر یوں ذکر کی گئی کہ امام بخاری وہ کہتے ہیں کہ وَلَعَلَّ حَذْفَ ذکر المعراج من القرآن، ہو سکتا ہے یہ جو قرآن پاک کے 15ویں پارہ کی پہلی آیت ہے جس میں یہ ذکر ہوا کہ اللہ نے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کے تحت وہ یہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معراج کا ذکر قرآن سے حذف کر دیا گیا اس مقام پہ، اور آسمان کی طرف لے جانے کا ذکر وہ یہاں پہ نہیں کیا گیا، لقصور افہامہم عن ادراک ادلتہ، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے فہم وہ ادراک نہیں کر سکتے تھے، لوگوں کے ذہن اس بات کو سمجھ نہیں سکتے تھے، ادلہ کو دلائل دی جائیں، دلیلیں دی جائیں کہ میں گیا ہوں آسمان پہ، یہ دلیل ہے میں پہلے آسمان پہ گیا، یہ دلیل ہے میں دوسرے آسمان پہ گیا، تو ان دلیلوں کو ماننے کے لیے لوگوں کی سمجھیں اور عقلیں وہ قاصر تھیں، وہ سمجھ نہیں سکتی تھیں، ان کی عقل میں یہ بات آ نہیں سکتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وہ پہلے آسمان پہ بھی گئے، دوسرے پر بھی، تیسرے پر بھی، چونکہ عام لوگ تو مسلمان یا ایماندار نہیں ہیں نا، تو ان کی عقل کے اندر یہ بات نہیں آنی تھی، اس لیے لو انکروہ، اگر وہ انکار کر دیتے لوگ اس بات کا کہ یہ رات کو سیر جو ہوئی ہے یہ سیر تھوڑے سے وقت میں کیسے ہو گئی، اگر کوئی انکار کرے تو اس صورت میں ظاہر دلیلیں دینی ہیں، تو جب دلیلیں دی جاتی تو لوگوں کی فہم اور ان کا ذہن ان دلیلوں کو سمجھنے سے قاصر تھا، اس لیے بے خلاف الاسرا، بخلاف یہ زمینی سفر کے، زمین کا سفر یہاں معاملہ اور ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر زمینی سفر کا صرف ذکر کر دیا، کیوں ذکر کر دیا؟ کہ زمینی جو سفر ہے نا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، فَإِنَّهُ أَقَامَ دَلِيلَهُ عَلَيْهِمْ بِمَا شَاهَدُوهُ مِنَ الْإِمَارَاتِ الَّتِي وَصَفَهَا لَهُمْ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دلیل قائم کی ان کے اوپر، ان کو بتایا کہ میں نے یہ شے بھی دیکھی، یہ شے بھی دیکھی، نشانیاں بتائیں، جو نبی پاک نے بیان کیا اس کی نشانیاں بتائیں، جب انہوں نے سوال پھر کیے اچھا بتاؤ ستون کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، یہ جب سوال ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر چیز کو بتا دیا، مشاہدہ کر کے بتا دیا۔ وَهُمْ قَاطِعُونَ، جب نبی پاک نے یہ ساری چیزیں ان کو بتائیں اور ان کو یہ یقین تھا لوگوں کو، وَهُمْ قَاطِعُونَ، ان کو یقین تھا کہ بِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم لم يَرَهَا قبل ذلك، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پہلے کبھی وہاں جا کر
سفر نہیں کیا، وہاں جا کر بیت المقدس کو نہیں دیکھا، مسجد اقصی کو نہیں دیکھا، لوگوں کو یہ یقین تھا، ان کو پتہ تھا آپ تو یہاں مکہ میں رہے ہیں یا پھر مکہ کے اندر قرب و جوار میں رہے ہیں، ان کو یہ پتہ تھا۔ آپ تو اس وقت تک جب معراج ہوا تو آپ تو مدینہ پاک بھی نہیں تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پہ یہ معاملہ انہوں نے جب دیکھا نا کہ نبی پاک نے یہ چیزیں دیکھی نہیں، فلما بانا صدقہ بما ذکر من الامارات، جب نبی پاک نے جو نشانیاں ذکر کیں اور ان کو بتائیں، ان کی وجہ سے اچھا انہوں نے دیکھا ہوا تھا مسجد اقصی کو، سوال کرنے والوں نے، اور ادھر سے پتہ چل جاتا ہے، خبریں ملتی رہتی ہیں کہ وہاں مسجد اقصی چونکہ وہ زمین پر ہی ہے، وہاں کتنے ستون ہیں، کتنے دروازے ہیں۔ جب انہوں نے نبی پاک سے یہ ساری چیزیں پوچھیں اور آپ نے یہ ساری چیزیں بتا دیں اور جیسے ہے وہاں پہ اسی طرح بتائیں، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی پاک جو بات کر رہے ہیں بالکل سچی بات کر رہے ہیں، اور جب سچی بات کر رہے ہیں تو اخبر بعد ذالک من اراد اللہ تعالی بالمعراج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات کو منوا لیا اور صدق اپنا نبی پاک کا ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا کہ نبی پاک جھوٹ نہیں بول رہے، آپ تھوڑے سے وقت کے اندر بیت المقدس کا، مسجد اقصی کا آپ نے سفر کیا ہے اور آپ وہاں پہنچے ہیں اور آپ اس کی نشانیاں بھی بتا رہے ہیں۔ جب نبی پاک کی تصدیق ہو جائے گی نا اس بات کی، اس کے بعد یہ اللہ کے نبی خبر دیں گے اور بتائیں گے، اچھا جب تم نے میری یہ بات مان لی ہے نا، اور تم اتنا سفر زمین کا وہ رات کے تھوڑے سے وقت میں تم نہیں کر سکتے ہو اور میں نے کر لی ہے، اگلی بات بھی مان لو کہ اللہ رب العزت نے پھر اس سے آگے بھی مجھے آسمانوں کا سفر بھی کرایا ہے، میں سدرۃ المنتہا بھی پہنچا ہوں، پھر اس سے بھی آگے گیا ہوں۔ تو یہ ایک حکمت ہے کہ پہلے آپ کو بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا اور اسی کی خبر یہ 15ویں پارہ کی ابتدا میں دے دی گئی، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اتنا اپنا سفر ہی ذکر کریں، اتنے کو ذکر کریں تاکہ لوگ جب یہ بات مان لیں گے نا اس کے بعد پھر اگلی بات کی جائے۔ یہ بھی حکمت، 8ویں حکمت یہ بیان کی گئی تفسیر کے اندر، تفسیر سراج منیر میں۔ اور پھر اللہ رب العزت اس کے بعد فرماتا ہے مسجد اقصی کے بارے میں کہ الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں ہم نے برکتیں رکھ دی، ہم نے برکتیں رکھ دی۔ برکتیں اس کا نام، یہ پھر مسجد جو ہے نا یہ بابرکت ہے، مسجد بابرکت، مکہ مکرمہ وہ سب سارا شہری بابرکت بابرکت ہے۔ وہاں بیت اللہ شریف ہے، مسجد حرام ہے، اور ان کی برکت سے ہی پورا شہری بابرکت ہے۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے، فائدے کے لیے بنا دیا گیا، ضرور وہ ہے جو مکہ میں ہے، اور وہ بابرکت ہے، وہ گھر بابرکت ہے۔ بیت اللہ شریف بھی مبارک ہے، بابرکت ہے، اور بیت اللہ شریف ہی نہیں مسجد حرام کے اندر بھی برکتیں ہی برکتیں ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ نماز پڑھی جائے نا تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں یہ بات ملتی ہے، بابرکت ہے، اور پھر پورا مکہ مکرمہ، پورا شہری بابرکت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہجرت کر کے جب مدینہ پاک تشریف لے گئے تو مسجد نبوی جو ہے وہ بھی بابرکت ہے۔ مسجد نبوی اس کی کیا شان، نبی پاک فرماتے ہیں میرے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو حصہ ہے، فرمایا کہ یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔
اور مسجد نبوی کے اندر عبادت کرنے پر ثواب بیان کیا گیا 50,000 نماز کا ثواب، لیکن وہ ابتدا کی بات ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ مدینہ پاک میں رہے اور آپ نے پھر دعا مانگی کہ اے اللہ جتنی برکتیں تو نے مکہ میں رکھی ہیں اس سے ڈبل برکتیں تو مدینہ میں رکھ دے۔ صرف مسجد نبوی کی بات نہیں، یہاں بھی پورا علاقہ ہی بابرکت ہو گیا، اور وہاں دعا یہ مانگی تھی کہ ڈبل برکتیں، بلکہ ضعفی کا لفظ آتا ہے کہ 2 گنا برکتیں، بلکہ یہ بھی اس کا معنی نکالا جاتا ہے کہ ڈبل پہلے پھر ڈبل کو ڈبل، یعنی 2 لاکھ نہیں 4 لاکھ ایک نماز کے پڑھنے پر ثواب یا اللہ عطا کر دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہو دعا اور رب قبول نہ کرے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے وہ تو محبوب ہیں، محبوب اعظم ہیں، تو برکت جو ہے وہ مدینہ شہر کے اندر بھی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور پھر آگے چلیں بیت المقدس، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تشریف لے گئے۔ آپ کے جہاں جہاں قدم لگتے ہیں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں، وہ بھی بابرکت شہر، مدینہ پاک ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور اب وہیں پہ قیام پذیر ہیں، روضہ اطہر وہاں پہ ہے، وہ بھی بابرکت ہے۔ اور شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، تو وہ جگہ بھی بابرکت ہے، وہ پہلے ہی بابرکت تھی، اور جب نبی پاک کے قدم لگے تو اس کی برکتوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا، وہ بھی بابرکت ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ برکتوں والی جگہ اپنے محبوب کو وہاں پہ سیر کرائی اور لے گیا، اور پھر آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر مقام کعبہ قوسین، وہ ساری جگہیں بابرکت ہے، برکتوں والی جگہ۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے جب فرمایا نا کہ المسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، تو صرف مسجد اقصیٰ کے بارے نہیں فرمایا کہ وہ مسجد اقصیٰ کہ جو برکت والی ہے، بلکہ فرمایا وہ جو ہم نے اس کے ارد گرد بھی برکتیں رکھ دی ہیں۔ تو یہ فلسطین، یہ پورا شہر ہی بابرکت شہر ہے، اللہ پاک نے اس میں برکتیں رکھی ہیں۔ اور جیسے وہاں نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ملتا ہے، جو وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں نا، ان کی شہادت بھی، شہید کہیں بھی ہو جائے، بڑی یہ سعادت مندی ہوتی ہے۔ ایماندار کے لیے شہید ہونا یہ کوئی نقصان والی بات نہیں، اسے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی کانٹا چبھے، کوئی اسے زخم ہو جائے تو اس کے لیے پریشانی والی بات ہے ہی نہیں۔ ایماندار کے جو درجات بلند ہوتے ہیں وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہاں کے لوگ کہ جن پہ بمباری ہو رہی ہے اور جو جہاد کر رہے ہیں، وہاں میدان میں مقابلہ کر رہے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو چن لیے کہ ایسی مقدس سرزمین پر وہ جہاد کر رہے ہیں، اور ان کو ظاہر ہے جتنا بندے کو نقصان ہوتا ہے نا ظاہری طور پر دنیوی اعتبار سے، اس پر پریشانی لائق ہوتی ہے، اللہ رب العزت اسی قدر ہی ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ یہ تو قیامت کے دن اندازہ ہوگا نا کہ یہ جو اتنے اب اس وقت حالات گمبھیر ہو گئے اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کا ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت قیامت کے دن جب ان کو اعلیٰ مقام عطا کرے گا، اور جو بمباری کرنے والے ظالم ہیں، وہاں پہ جو مخالفت کرنے والے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا، دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا اور پریشانیاں ہوگی، تو یہ تو اندازہ پھر ہوگا نا۔ ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا، اور امتحان بھی ہے بندوں کا کہ اگر وہ مجاہدین مسلمان وہاں پہ وہ پریشانی کے عالم میں ہیں، تو باقی ایماندار جو جہاں بھی رہتے ہیں ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہے، اور وہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے یا نہیں، یا اگر ان کے پاس ہتھیار ہے، ان کے پاس وہ یہ طاقت ہے کہ وہ ان کی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں یا نہیں، یہ ہر ایک کا اپنی اپنی جگہ پہ امتحان ہے۔ لیکن اللہ جل مجدہ الکریم نے ان کو یہ سعادت عطا کی ہے کہ وہاں شہید ہو رہے ہیں، جو ان کی شہادت جو ہے وہ کسی اعتبار سے بھی کم نہیں ہے، بابرکت جگہ پہ وہ شہید ہو رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے
یہ شہادت اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو سیدنا امام حسین شہید نہ ہوتے، وہ شہید ہوئے نا تو وہ جگہ کے محتاج نہیں، ان کا تو اپنا ہی مقام یہ تھا سیدنا امام علی مقام کا کہ وہ کربلا کی زمین پہ وہاں پہ قدم رکھا تو وہ جگہ آپ کے قدم رکھنے کی وجہ سے بابرکت ہو گئی، وہ محتاج نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ جتنے بھی شہید ہو رہے ہیں وہ بابرکت جگہ پہ شہید ہو رہے ہیں، بچے زخمی ہوتے ہیں بابرکت جگہ پہ، اللہ پاک ان کو مزید ثابت قدمی عطا کرے، اور کافروں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے خلاف اللہ رب العزت ان کی خاص غیبی مدد فرمائے۔ تو یہ بابرکت اللہ پاک فرما رہا ہے، صرف یہ نہیں مسجد اقصیٰ برکت والی، فرمایا اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھ دی ہیں۔ اچھا اس کو مبارک کیوں کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ برکت والی کیوں ہے؟ اس کے بارے میں مجاہد یہ کہتے ہیں کہ سماہ مبارکہ، قرآن پاک کے اندر یہ جو بابرکت کہا گیا ہے مسجد اقصیٰ کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ لِأَنَّهُ مَقَرُّ الْأَنْبِيَاءِ وَمَحْبَةُ الْمَلَائِكَةِ وَالْوَحْيِ وَمِنْهُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ وہ فرماتے ہیں اس کو بابرکت اس لیے فرمایا گیا مسجد اقصیٰ کو اور اس کے ارد گرد علاقے کو بابرکت اس لیے کہا گیا کہ یہ انبیاء کرام کا مسکن ہے، انبیاء کرام کا مسکن، ان کی سکونت وہاں پہ ہے، اور یہ ملائکہ اور وحی کے اترنے کی جگہ ہے، وہاں پہ کئی انبیاء کرام رہے، ان پہ وحی آتی رہی، تو یہ وحی کے اترنے کی جگہ بھی ہے اور ملائکہ کے اترنے کی جگہ کی بھی ہے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے وہ ایک روایت نقل کر دی، ذکر کر دی تھی کہ 70,000 فرشتے روزانہ وہاں پہ اترتے ہیں، اور قیامت کے دن اسی جگہ لوگوں کا حشر ہوگا۔ اور دوسری ایک وجہ وہ یہ بھی بن سکتی ہے اس کو بابرکت کہنے کی کہ حدیث پاک میں ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ ارض المحشری والمنشری، فرمایا کہ یہ جو ارض محشر ہے نا، حشر نشر کی جو جگہ ہے، فرمایا نبی پاک نے کہ تم یہاں پہ ائتو ہو، اس سرزمین پہ تم آؤ، یہ حکم دیا جا رہا ہے، ائتو ہو، اس سرزمین پہ تم آؤ، اور آ کے کیا کرو؟ فصلوا فیہ، تم یہاں پہ آ کے نماز پڑھو، فصلوا فیہ فإن صلاة فیہ کألف صلاة فی غیرہ، کیونکہ اس مسجد کے اندر ایک نماز وہ ایسے ہے کہ جیسے اس کے علاوہ کسی دوسری نماز دوسری مسجد کے اندر 1000 نماز پڑھی جائے، 1000 نماز پڑھی جائے، ایسے ہے جو اس مسجد کے اندر ایک نماز پڑھے گا، تو ایک نماز کے پڑھنے پر 1000 نماز کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرما دیتے۔ تو یہ پھر بابرکت ہوئی نا، کتنی برکت ہوئی، ایک نماز پڑھی اور ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 1000 نماز کا۔ اور مسند احمد بن حنبل کے اندر ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کے الفاظ وہ یہ ہیں کہ دجال جو ہے وہ اس مسجد میں داخل نہیں ہوگا، دجال وہاں پہ اندر داخل نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، لا یقرب 4 مساجد، 4 مسجدوں کے قریب بھی نہیں آ سکتا دجال، 4 مسجدوں کے قریب نہیں آئے گا۔ کون کون سی؟ فرمایا مسجد الحرام، پہلی مسجد حرام، دوسری مسجد و مسجد المدینہ، مدینہ پاک کی مسجد، و مسجد الطور، اور تیسری فرمایا طور کی مسجد، کوہ طور کی مسجد، اور و مسجد الاقصیٰ، چوتھی مسجد مسجد اقصیٰ، یہاں پہ دجال جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ تو یہ بابرکت وہ مسجد ہے۔ آج کی اس نشست میں درس حدیث میں نے یہ ذکر کیا صرف اس بنا پہ کہ ہم یہ بیت المقدس کا ذکر کریں گے،
مسجد اقصیٰ کا ذکر کریں گے تو اس ہمارے ذکر کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے کہ جو وہاں پہ جہاد کر رہے ہیں اور جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں. ہم اس طرح تو قربانیاں نہیں پیش کر سکتے، لیکن کم از کم ہمارا نام بھی لکھا جائے. ان کے طفیل، ان کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں مضبوط ایمان عطا کرے اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے. اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت اور وہاں کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.